الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود شریف۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج جو موضوع ہے وہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہے۔ امریکہ میں آگ اور ہماری ذمہ داری، یہ عنوان ہے۔ گزشتہ ہفتہ سے امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور وہ دنیا کا خوبصورت شہر کھنڈرات میں بدل چکا۔ اربوں ڈالرز کا نقصان ہو گیا ہے اور وہ عالمی طاقت جو ویٹو پاورز رکھتی ہے اور جو دنیا کے ملکوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی تھی، وہ اس آگ کو بجھانے میں بے بس ہو گئی۔ تو اس حوالے سے مسلم امت کی کیا ذمہ داری ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس پورے واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک کرشمہ ہے اور منظر ہے۔ ہمیں ان کی تباہی پر خوشی کرنے کی بجائے اپنی آخرت، اپنے انجام اور اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ مشہور کلام ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا۔ تو اس واقعہ میں ہمارے لیے جو سبق ہے اس کو ہم یاد رکھیں۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند اور خوش قسمت وہ انسان ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے۔ اس لیے اس حدیث شریف کے مطابق اگر کسی بیمار کو ہم دیکھیں تو اپنی صحت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کسی غریب، محتاج اور معذور کو دیکھیں تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں۔ اس لیے قرآن مجید 30 سپاروں میں مختلف امتوں، مختلف قوموں کے عروج اور زوال کے اور ان کی ویرانی کے واقعات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اور مثلاً سورہ حشر میں یہودیوں کی جب ویرانی ہوئی، شکست ہوئی اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل و شعور اور بصیرت رکھنے والے لوگوں، عبرت حاصل کرو۔
اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ ایک پہلا نقطہ تھا کہ اس طرح کے واقعات پر ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قوموں کا زوال کیوں ہوتا ہے؟ کوئی ملک، شہر اور کوئی قوم تباہی اور ویرانی سے کیوں دو چار ہوتی ہے؟ تو اس میں بھی اللہ کا پاک قرآن ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور دین اسلام کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام سچائیاں اور صداقتیں اس میں جمع کر دیں، اور تمام کائنات کے انسان اور جن مل کر بھی اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو مسلم امت کے پاس یہ وہ عظیم کتاب ہے جو زندگی کے ہر قدم پر ہمیں حوصلے بھی دیتی ہے، ہمیں رہنمائی بھی اس کتاب سے ملتی ہے۔ تو قوموں کی ویرانی، یعنی اس کو ذہن میں ہم رکھیں گے کہ قوموں کی ویرانی، ملکوں اور شہروں کی بربادی، جیسے کہ اب آگ بھڑکی ہوئی ہے، اور خوبصورت شہر جو پوش ایریا تھا اس ملک کا، امریکہ کا، وہ کھنڈرات کی شکل دے رہا ہے، اور ابھی اس اللہ کو معلوم ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ تو یہ ویرانی، بربادی، تباہی کیوں ہوتی ہے؟ دس از دی کوسچن۔ تو اس بارے میں ہم نے سورہ روم کی آیت مبارکہ 41 جب وہ تلاوت کی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس آیہ مبارکہ کے مطابق ساری کائنات کے کسی ملک اور کسی بھی علاقے اور سرزمین پہ اس قسم کے جتنے بھی حادثات اور ویرانی کے واقعات ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے اپنے بد اعمال اور ان کے ظلم و ستم کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح کمیٹیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، پھر وہ کمیٹی نکلتی ہے، اسی طرح یہ ظلم اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس قسم کے واقعات اللہ کی طرف سے ظاہر کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ سارا انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، سارا انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہاں بھی ہمیں جھٹکے لگتے رہتے ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، وہ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کا بھی اللہ پاک نے مقصد بھی بتا دیا کہ یہ ویرانیاں، یہ تباہیاں، یہ پریشانیاں بے مقصد نہیں ہوتی، ان کا بہت بڑا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ فرمایا قرآن شریف میں اللہ پاک نے لعلہم یرجعون، کہ یہ قومیں اور یہ لوگ شاید اس طرح کے واقعات دیکھ کر ظلم سے باز آ جائیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں۔ اب ہم چند قوموں کی جو ویرانی اور ان کی تباہی کے واقعات قرآن کریم میں بیان ہوئے وہ آپ تک لا رہے ہیں۔ ویسے تو بہت تفصیل ہے 30 سپاروں میں، ہم نے اس کو سم اپ کیا اور ایک سمری چھوٹے سے پوائنٹس کی شکل میں آپ تک لا رہے ہیں کہ ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں ویران اور تباہ ہوئیں ان کے بارے میں قرآن کریم بہت جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے۔ مثلا سورہ عنکبوت کے آخر میں 6 نبیوں کا تذکرہ ہے، ان 6 انبیاء کرام کا تذکرہ، اور ان کی قوموں نے جو بیہیو کیا ان نبیوں سے، اللہ کے انبیاء سے،
اس کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر جب انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، پھر ان پر جو عذاب آیا اور وہ ویرانی سے دوچار ہوئیں اور تباہی سے اور بربادی سے ان کو مٹایا گیا، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ پہلا جملہ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان تمام سرکش اور ہر سرکش اور ظالم کو پکڑا بِذَنبِهِ، اس کے گناہ کی وجہ سے۔ کیونکہ ہمیں اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کا خرچ کیسے چلے گا، ہمیں اپنے گھر کی چار دیواری میں رہنے والوں کی فکر ہے، اس کائنات کے مالک کو پوری کائنات کی فکر ہے۔ تو فرمایا جتنی بھی یہ قومیں ویران ہوئیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس ہم نے ہر ظالم سرکش کو پکڑا اس کے گناہ کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہم نے بعض پر پتھر برسا دیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض کو شدید آسمانی کڑک نے آ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض کو ہم نے زمین میں غرق کر دیا، جیسا کہ قارون کے غرق ہونے کا تذکرہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو اسی کے دولت سمیت اس کے گھر میں زمین میں غرق کر دیا۔ اور پھر وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو ہم نے زمین میں غرق کر دیا اور بعض کو دریا میں ڈبو دیا۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پھر وہ قرآن شریف فرماتا ہے اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ تو جب وہ غرق ہونے لگا تھا تو پھر اس نے کہا میں مانتا ہوں، تو اللہ پاک نے پھر اس کے جواب میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے، تیری باڈی کو، تیری ڈیڈ باڈی کو بچا لیں گے، تو قیامت تک لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ قیامت تک ہر ظالم کے لیے تو نشان عبرت بن جائے۔ تو یہ ان قوموں کی ویرانی کا طریقہ تھا اور تذکرہ تھا۔ پھر آگے اللہ پاک نے خود فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہتے تھے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے، پوری بنی اسرائیل کی تاریخ۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں اور یہ سب یہودی لوگ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اس وجہ سے یہ سب یہودی کہلائے۔ تو ان کی تاریخ میں یہ واقعہ بڑا مشہور تھا۔ پہلے سپارہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، مشہور واقعہ ہے وہ ہفتے کا دن یوم السبت۔ تو بنی اسرائیل کے لیے وہ دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور ہر طرح کے باقی تمام کام ان پر منع تھے، اور شکار کرنا، دنیاوی سیر و تفریح اور ان کاموں سے بالکل جانا منع تھا۔ عبادت کے لیے وہ ہفتے کا دن مخصوص تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ۔ اب اللہ کے حکم ماننا ان کو یہ کیا پابندی لگ گئی، ان کے لیے پھر اس پر عمل مشکل ہوا، تو ہیلے بہانے بنا کر انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ کوئی نہیں
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕੀ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਟੁੱਕਰ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਜੈਸੇ ਆਜ ਕੱਲ ਹਮ ਵੀ ਇसी पर मरे हुए हैं ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। उधरों भी हथ मार लिया, उधरों भी हथ मार लिया। अल्लाह पाक अपनी पनाह में रखे। तो उन लोगों ने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, उसको ब्रेक किया, हुक्म रब्बी को तोड़ा, हीले बहाने बनाकर हफ्ता के दिन उन्होंने मछलियों का शिकार करना शुरू कर दिया। और माशाअल्लाह कारोबार ने खूब तरक्की की। मछली फरोशी और मछलियाँ वगैरह कारोबार बड़ा वसी हुआ। पैसा ही पैसा। तो बस फिर जब मालिक के हुक्म के ख़िलाफ़ वो चले तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन इंसानों को बंदरों की शक्ल में तब्दील कर दिया। इंसानों को बंदर बना दिया। कूनू क़िरदतन खासिईन, धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। चुनाचे वो इंसान बंदरों की शक्ल में तब्दील हो गए और चंद दिन बाद रोते रोते वो हलाक हो गए। तो असल में यहाँ जो आग लगी अमेरिका में, ये मैंने इसलिए आपको ये वाक़यात बता रहा हूँ कि हमारी अपनी सोच है ना जी, हर बंदा अपने हिसाब से कमेंट कर रहा है। तो जब उन लोगों को अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी में बंदर वो बन गए, मर गए, इस पर फिर कुरानी आयत है, फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तकीन। बस हमने उनकी इस सज़ा को इबरत का सामान बना दिया ताकि लोग देखें, लोग गौर करें। इतनी बड़ी सुपर पावर अपने एक शहर की आग न बुझा सकी। मैं मिसाल के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ। देखिए लोग, इतनी शेल्टर, इतनी सिक्योरिटी, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी साइंसी तरक्की, इतना डॉलर्स, इतनी PR, फिर कुछ न कर पाए। अभी देखें आगे क्या होता है। तो जब उनको बंदरों में तब्दील किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया हमने इस सज़ा को इबरत का सामान बना दिया, लिमा बैन यदैहा, उनके लिए जो उस ज़माना में मौजूद थे, वमा खल्फहा, और जो बाद में आने वाले थे, उन सब के लिए हमने इस वाक़या को, यानी इंसानों को बंदर बना देने का ये वाक़या हमने नसीहत बना दिया जितने भी लोग क़यामत तक आएंगे। व मौइज़तन लिलमुत्तकीन, और नसीहत बना दिया परहेज़गारों के लिए, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो मुत्तकी लोग हैं, जो अल्लाह के मुक़र्रब लोग हैं, उनके लिए नसीहत बना दिया। उनको इससे तमानियत और यकीन में उनके इजाफ़ा हो जाएगा कि जो कुछ मालिक ने कहा सच कहा, जो आइंदा होगा वो भी सच फरमाया, अल्लाह का हर हुक्म बरहक है। तो जो मेरे नेक बंदे हैं उनको नसीहत मिलेगी। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान, तो इसलिए तो इस तरह के जो भी वाक़यात हों वो इंसानों के लिए इबरत और नसीहत का सामान होते हैं। और मुसलमानों को हुक्म है कि अल्लाह ताला की तरफ हम रजू करें और ऐसे काम न करें, ऐसे बुरे काम हम न करें, और ऐसे अज़ाब से बचने के लिए अल्लाह से दुआएं मांगें, या अल्लाह हमें बचा, हमें इन बुरे कामों से, ऐसे जुल्म और सितम से हमें महफूज फरमा, हमें अपने महबूब के नक्श कदम पर चला। हमारी ये छोटी सी चंद दिन की ज़िंदगी है जो हमारे लिए इम्तिहान है। अब मैं कुरान शरीफ से कुछ आयात मुक़द्दसा हैं आप तक लाना चाहता हूँ ताकि हमारा विज़न वसी हो, हम अपने परवरदिगार की अज़मत और उसकी कुदरत को और समझें,
اس بے نیاز کی لاٹھی جو بے آواز ہے، اس کی شان کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ دنیا کے 200 ملک ہیں، ہر ملک کو اپنی ایک حکمرانی پر بڑا ایک ناز ہے کہ میں اس ملک کا حکمران ہوں۔ ہمارے پروردگار عالم کی شان اللہ نے خود بیان فرمائی۔ ایک آیت ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، ٹھیک ہے جی، پاک اور برتر وہ اللہ کی ذات ہے جس کے قبضہ میں سب جہانوں کی بادشاہی۔ آپ پیچھے ہٹ جائیں نا ذرا اپنے اختیارات کو، اس کو تو دیکھیں جس نے یہ ہاتھ دیے۔ میرے مرشد کریم نے فرمایا یہ نہ چلیں تو اپاہج ہو جائیں، آنکھ نہ چلے تو اندھے ہو جائیں، فرمایا ہر وقت شکر ادا کریں۔ شکر ادا اس لیے کریں کہ اس نے کتنے خادم ہمارے دے دیے، یہ آنکھ کان ناک جسم، تو یہ تو وہ چاہتا ہے تو یہ کام ہو رہے ہیں نا جی، اس کی قدرت تو اصل اس کی تھی، اس نے ہمیں مالک بنا دیا۔ ایک آیت یہ سورہ ملک کی آیت تھی۔ دوسری آیت اس کی شان دیکھتے جائیں اور ایمان پختہ ہوتا جائے گا۔ ارشاد فرمائے سورہ بقرہ کی آیت 258، اللہ کی شان دیکھیں، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، تمہارا رب اللہ تبارک و تعالی وہ عظیم شان ذات ہے، اللہ وہ ہے جو روز نکالتا ہے سورج کو مشرق سے۔ ہے کسی کو طاقت؟ ہے کسی حکمران کے پاس؟ ہمارا رب سچا، ہمارا دین سچا، ہمارے نبی سچے، کیونکہ ہم اس کے ہیں نا جی، اس لیے اس کی شان دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو روز نکالتا ہے سورج کو مشرق سے۔ دو آیتیں، تیسری آیت اللہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، کائنات کے ہر چیز، یہ سب کے سب جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب کی سب اللہ پاک کے تابع فرمان ہیں۔ ہر چیز نے اس کے آگے کل لہو قانتون، جیسے آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، کیا معنی ہوتا ہے؟ قانتون کا معنی ہے عبادت بھی کرنا اور عبادت میں عاجزی بھی کرنا۔ ہر چیز اس کے حکم کے تابع ایسے عاجز، مالک تو ہے، اسی لیے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر شے اس کی تسبیح میں مصروف ہے۔ ہمارا کہنا ہمارا لڑکا نہیں مانتا، ہمارے گھر والے پوچھ دینی جا پرا کم کر، لیکن فرمایا جو تمہارے اختیار اتنے ہیں، میرا اختیار یہ ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر شے تسبیح میں مصروف، سورج چاند ستارے ہر چیز جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے چل رہی ہے۔ معزز برادران، کل لہو قانتون، سب اسی کے تابع فرمان ہے۔ چوتھی آیت مبارکہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر، یہاں ہمیں ایسے باندھ کے رکھ دیا اس آیت میں، ہمارے یقین کو اتنا مضبوط کیا۔ کاش یہ آیت سورہ ملک کی بڑی توجہ طلب۔ ارشاد فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کیا کوئی ایسی ہستی ہے، کیا کوئی ایسی طاقتور ہستی ہے جو تمہیں رزق پہنچائے؟ ان امسک رزقہ، اگر اللہ تعالیٰ رزق بند کر دے، ہے کوئی؟ کتنی گہری آیت ہے۔ سانس اگر وہ بند کر دے آئے گا، بس اسی سے اندازہ لگا۔ ان امسک رزقہ، وہ اگر رزق بند کر دے تو کیا کوئی ایسی طاقتور ہستی ہے جو تمہیں رزق پہنچائے؟
پھر فرمایا یہ جتنے لوگ اس وقت بڑے بڑے بنتے پھرتے ہیں، جو مسلمانوں کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، گریٹر اسرائیل، اللہ اکبر، گریٹر اسرائیل، اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے۔ معزز برادران، یہ آیت آپ نے پہلے اس طرح نہیں سنی ہوگی۔ قیامت کے دن یہ جتنے بڑے بڑے کہلانے والے ہیں، جتنے بھی جابر گزرے، موجود یا آئندہ آئیں گے، اس احکم الحاکمین کے سامنے جب یہ سب موجود ہوں گے تو پھر ان کا رنگ کیا ہوگا، اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ سنیے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، قیامت کے دن انتہائی نیاز اور عاجزی کی وجہ سے جھک جائیں گے سب لوگوں کے چہرے، سب لوگوں کے چہرے جھک جائیں گے اللہ پاک کے جلال کے آگے، خداوند ذوالجلال کی عظمت کے سامنے جب یہ حاضر ہوں گے تو ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ ضیاء القرآن کا حاشیت تفسیر کا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 تھی۔ اب جس قدر یہ قومیں اس وقت صفحہ ہستی پر موجود ہیں، 200 ملکوں کے 2 ارب مسلمان، 8 ارب باقی ہیں، یہ اپنی قوموں پر، اپنے مذہب پر، اپنے عقائد نظریات پر غرور کی صورت میں کہ وی آر سپیریئر ٹو یو، ہم برتر ہیں، ہم بڑے ہیں۔ ہر عقیدے اور مذہب کا بندہ اپنی برتری کے دھوئیں کے اندر ہے، اپنے جیسا کوئی نہیں۔ مسلمان کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا نام تک سننا ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ ہمارا قرآن فرما رہا ہے، 14واں سپارہ جہاں شروع کیا تو فرمایا آج ان کو کوئی مسئلہ نہیں، محبوب ان کو چھوڑ دیں، ذرہم یاکلوا، ان کو کھانے پینے دیں، کھا پی لیں، ٹینشن نہ لیں، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، کھانے پینے دیں، مزے کرنے دیں ان کو۔ آنا ہے نا قیامت کا دن۔ اللہ نے 14واں سپارہ یہاں سے فرمایا کہ جب یہ ظالم لوگ قیامت کے دن اللہ پاک کی عظمت اور جلال کو اور مسلمانوں کی شان کو دیکھیں گے اور اپنی تباہی کو، تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، تو اس وقت بڑی دل سے یہ آرزو کریں گے سارے کفار کہ آج ہم نہ عیسائی ہوتے، نہ یہودی ہوتے، نہ ہندو ہوتے، نہ سکھ ہوتے، یہ دل سے سارے مل کر تمنا یہ کریں گے کہ کاش ہم بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہوتے، ہم مسلمان ہوتے، آج ہمیں وہی عزت ملتی جو ان مسلمانوں کو اللہ پاک نے عزت دی ہے۔ یہ تمنا کریں گے۔ یہ وہ حقائق ہیں، یہ فیکٹس ہیں جو آپ تک اس لیے لا رہا ہوں۔ چھوڑ دے امریکہ کو، اپنے رب کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے مستقبل کو، اپنے دین کو پہچانے۔ معزز برادران، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس خاص بات، جس مالک نے یہ قدرت دکھائی، جس نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سنیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے پوری دنیا میں ایٹم بم برسائے، اسلحہ برسائے، لوگوں کے گھر ویران کیے، بچوں کو قتل کیا، انہیں
تباہ و برباد کیے رکھا ظالموں کی طرف، ولا ترکنو، اے مسلمانوں تم ان کی طرف مت جھکو، ان سے دوستیاں نہ رکھو، ان سے محبتیں نہ کرو، ان کی طرف مت جھکو۔ فتمسکم النار، آج تو امریکہ میں آگ لگی ہے نا، اللہ نے فرمایا اگر تم ان کی طرف جھکو گے فتمسکم النار، جو آگ ان کو لگی ہے تمہیں بھی لگ جائے گی۔ فتمسکم النار، وہ آگ تمہیں چھوئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس وقت اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، پھر اس وقت اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے، ہم اپنے دین پر، اپنے پیغمبر کی شریعت پر، اپنے احکام پر چلیں۔ معزز برادران، ان لمحوں میں ہمارے لیے ایک یقین اور ایمان کی ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے۔ اب ہم نے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ مشکل جب آئے، پریشانی جب آئے، مسائل جب آئیں، صدمے مشکلات جب آئیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک حدیث شریف ہے، تعرف الی اللہ بالرخاء فی الرخاء یعرفک فی شدت، جب خوشحالی اور تندرستی کے دن ہوں تمہارے اندر، ان خوشحالی اور تندرستی کے لمحات میں اپنے رب کی طرف جھک جایا کرو، جب تم پر پریشانی آئے گی تو وہ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا۔ خوشی میں تم یاد کرو، بس تمہیں وہ ایسے ہی لپیٹ لے گا، تمہیں مشکلات سے نجات دے گا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی شدت، خوشحالی، تندرستی، جوانی، تندرستی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان لمحات میں اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، پھر مشکل میں انشاءاللہ وہ کرم فرمائے گا، وہ تمہیں سنبھال لے گا، وہ تمہیں بچا لے گا۔ اب حدیث شریف حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب ہم اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگے، جب بھی مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ اگلا جملہ وعلم، اور جان لے، خاص جملہ، اگر ساری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ ان ینفعوک بشیء، تمہیں کسی چیز کا فائدہ دیں، تمہیں کسی چیز کا فائدہ دیں، فلانا ٹھیکہ ہم نے اسی کو دینا ہے، فلانے آرڈر اسی کو دینے ہیں، نبی کریم نے ارشاد فرمایا سارے اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں فائدہ دیں کسی چیز کا، تو نبی پاک نے فرمایا تجھے صرف اتنا فائدہ دیں گے قد کتب اللہ تعالی لک، جتنا فائدہ اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر سارے اکٹھے ہو جائیں کہ تجھے کسی بات کا نقصان پہنچائیں، لم يضروك الا بشيء قد كتب اللہ تعالی علیک، وہ سارے یونانی مسلی وہ مل کر پوری قوتیں خرچ کر کے تجھے صرف اتنا نقصان پہنچائیں گے جو نقصان تیرے خلاف اللہ نے لکھ دیا۔ اب ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ کہیں آگ لگے، کہیں پریشانی آئے، کہیں مشکلات آئیں، کوئی سیلاب آئے، کوئی اور زلزلہ آئے، جو کچھ بھی آئے، میرے نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا۔ سنیے، عن حذیفہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، اخرجہ احمد و ابو داود۔ یہ حوالے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے خاص محرم راز صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اور کتابوں میں ہے کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی طریقہ تھا۔ چنانچہ سورج گرہن ہو، نبی پاک نے نماز کسوف ادا کی، بارش کے لیے نماز اور دعا کا طریقہ اختیار فرمایا۔ اگلا آخری بات، علماء نے لکھا کہ دنیا کی آگ، دنیا کی آگ، اللہ اکبر،
میں نے پڑھا قرآن شریف تو پہلے فرما رہا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، قیامت جب آئے گی سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کے حکم سے سارے کام چلیں گے، ہونے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں نے پہلے نہیں سنی۔ علماء نے لکھا کہ دنیا کی آگ کتنی سخت ہے، فرمائے یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی، وہ اس قدر سخت ہے۔ اور جہنم کی جو آگ ہے، اللہ اکبر، فرمایا جہنم کی آگ دوزخ کا ایک طبقہ ہے جس کا نام ہے حاویہ۔ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی، یا اللہ بچا، اور جہنم کی آگ دوزخ کے طبقہ حاویہ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، یا اللہ مجھے حاویہ سے محفوظ فرما۔ قرآن شریف میں سورۃ القاریہ میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس دن قیامت والے دن جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ تو دوزخ کی آگ اور اللہ کی غضب کی آگ بڑی سخت ہے۔ خدا کی قسم، یہ میں نے کل پہلی بار پڑھا، فرمایا دوزخ کی آگ ہو یا کوئی دنیا کی آگ ہو، اللہ کے غضب کی آگ بڑی سخت ہے۔ مگر آپ حیران ہوں گے جس قدر یہ سخت ہے اسی قدر اس کا بجھانا آسان ہے، اسی قدر اس کا بجھانا بھی آسان ہے۔ فرمایا کہ یہ آگ 7 سمندروں کے پانی سے جو نہیں بجھ سکتی، مگر نبی پاک کا ارشاد ہے ان دمعۃ العاصی تطفی غضب الرب، گناہ گار کے ندامت کے آنسو اللہ کی غضب کی آگ کو بجھا دیتے۔ ایک دو آنسو ٹپکے، وہ دوزخ کی آگ جس کو سمندروں کا پانی مل کر نہیں بجھا سکتا تھا، یہ آنسو رب کو اتنے پیارے ہیں کہ وہ آگ بجھا دیتا۔ اور یہ حدیث شریف اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں چوں خدا خواہد بما یاری کند۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ایک آیت سنی، سواری پر سوار تھے، غش کھا کر گر گئے، وجلت قلوبہم، اللہ اکبر، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایک قرآن کی آیت سنی جس میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ تھا، سن کر غش کھا کر سواری سے گر گئے، لوگ گھر اٹھا کر گھر لے گئے، بڑی دیر بعد ہوش آئی، جب ہوش آئی تو رونے لگ گئے۔ یہ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں چوں خدا خواہد بما یاری کند، میل مارا جانب زاری کند۔ اللہ تعالیٰ جب ہم پر رحم فرماتا ہے تو ہمیں اپنی یاد میں رونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگلا جملہ ہر کجا آب رواں سبزہ بود، ہر کجا اشک رواں رحمت بود۔ فرمایا مولا روم رحمت اللہ علیہ سب کہیں، جب فرمایا یہ دنیا کا پانی جس زمین پر بہتا ہے تو وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو بہتے ہیں اللہ کی یاد میں وہاں اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ اکبر، ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں اتنے اونچے ہو جائیں، پہلی منزل تک چلے جائیں، دوسری منزل تک پہنچ جائیں، تیسری تک، 12ویں منزل تک ہمارے گناہ پہنچتے پہنچتے آسمان اوپر بڑھنے لگ جائیں، اتنے بڑے ہمارے گناہ اس سے بھی اوپر چلے جائیں، تو یہ حدیث سنیں اللہ کی رحمت بڑی بے بہا ہے۔ میں نے یہ حدیث پاک پڑھی اور لکھ کر لایا، حدیث قدسی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، الترمذی، اے میرے بندے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہوں کی کثرت اور حجم اور انبار اور بوجھ آسمانوں کے بادلوں تک جا پہنچیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ تو اس لیے آؤ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اس طرح زندگی گزاریں کہ جب دنیا سے ہماری واپسی ہونے لگے، میں نے پڑھا ہے کہ جہاں سے اللہ کے نیک بندے کا جنازہ جس گھر سے اٹھتا ہے، اس کے گھر سے لے کر قبرستان تک دائیں طرف اور بائیں طرف فرشتوں کی قطاریں ہوتی ہیں اور وہ اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی موت عطا فرمائے، آمین۔
قاری تشریف